بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم آج آپ کی خدمت میں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس تعلق سے جو مسائل ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے اس مسئلے کا جاننا ضروری ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے بھول کر ہم بستری کر لیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کھانا کھایا یا پانی پی لیا یا بھول کر جو جمع کر لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حلق سے خون آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اگر کسی آدمی کے حلق سے خون آ جائے اور وہ اس خون کو تھوک دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر وہ اس خون کو تھوک دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب روزے کی حالت میں نیم اور کھجور کی مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو روزے کی حالت میں نیم اور کھجور کی مسواک کرنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کا ریشہ، یعنی مسواک کے جو ریشے رہتے ہیں وہ اگر پیٹ میں چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی روزے کا کیا حکم ہے؟ تو دانتوں میں اٹکے ہوئے کھانے کا ذرہ اگر چنے کے دانے سے کم مقدار میں حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے احتراز دشوار ہے، یعنی اس سے بچنا دشوار ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی مسواک کر رہا تھا، اسی دوران اس کے حلق میں مسواک کا ریشہ چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے، بلغم پیٹ میں چلا جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بلغم پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عام طور پر جو ہے اکثروں کو جو ہے کھٹی ڈکاریں آیا کرتی ہے تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں کھٹی ڈکار آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سر پر تیل لگانا کیسا ہے؟ تو اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں اپنے سر پر بھول کر یا جان بوجھ کر تیل رکھ لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب روزے کی حالت میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں خوشبو لگانے یا سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ رال کا منہ میں کھینچ لینا۔ تو اگر منہ سے رال نکلی، ابھی وہ منقطع ہو کر ٹپکنے نہ پائی تھی کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا، یعنی رال کو جو ہے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے جو ہے مسئلہ قے، یعنی الٹی خود بخود ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ خود بخود قے ہونے سے، یعنی اپنے آپ سے جو ہے الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گو منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، منہ بھر کے ہی اگر اپنے آپ سے الٹی کیوں نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ قصدن بتکلف منہ بھر کر قے کرنے سے یا قے کو چنے کی مقدار یا اس سے زائد قصدن لوٹا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی اگر جان بوجھ کر ارادے سے اگر اس نے یہ عمل کیا تو اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اب قے کا یعنی الٹی کا جو خود بخود لوٹ جانا، تو اگر لوٹ جائے الٹی خود بخود تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو تھوڑی سی قے خود بخود آئی پھر خود ہی لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ناخن کاٹے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جس شخص پر غسل واجب ہو اس کو غسل کرنے سے پہلے ناخن یا بال کاٹنا مکروہ ہے، یعنی بہتر یہ کہ پہلے غسل کر لے بعد میں جو ہے ناخن یا بال کاٹے۔ آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا کیسا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں اکثر لوگ، بخار وغیرہ ایسی بیماری ہے جس میں ان کو گلوکوز لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کمزوری کی بنا پر، تو گلوکوز لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے، انجیکشن اور گلوکوز کے ذریعے کوئی چیز براہ راست معدے تک نہیں پہنچتی،
یعنی پیٹ کے اندر تک نہیں پہنچتی، بلکہ دوائیں رگوں میں پہنچتی ہے، نسوں میں پہنچتی ہے اور رگوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے انجیکشن اور گلوکوز کو دوا کھانا یا پینا نہیں کہا جاتا، لہٰذا انجیکشن لگوانے اور گلوکوز چڑھانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب روزے کی حالت میں جھنڈو بام لگانا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے، پیٹھ میں درد ہوتا ہے تو وہ جھنڈو بام لگا لیتے ہیں، تو جھنڈو بام لگانے سے جو ہے روزہ ٹوٹے گا یا جو ہے باقی رہے گا؟ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں جھنڈو بام لگائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے مسئلہ یہ کہ وکس، عطر وغیرہ سونگھنے سے روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں وکس اور جھنڈو بام لگائے یا سونگھے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کے اجزاء یعنی اس کے حصے جو ہے حلق میں نہ جائے، گلے تک نہ پہنچ جائے۔ اگر گلے تک پہنچ گیا تو جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں پانی چلا جائے تو روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو اگر کسی آدمی کے کان میں روزے کی حالت میں بلا ارادے یعنی بغیر کسی ارادے کے غسل یا وضو کرتے وقت پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ کہ کلی کے بعد منہ کی تری نگل لیا تو روزہ فاسد ہوا یا نہیں، یعنی روزہ ٹوٹا یا باقی، روزہ ٹوٹ گیا یا باقی رہے گا؟ تو اگر کسی شخص نے کلی اچھی طرح کر لی اور پانی کی کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی یعنی گیلا پن، اور اس نے اس تری کو تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے یعنی مشکل ہے۔ اب آگے مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہونٹ پر سرخی لگانا، یعنی عورتوں کے تعلق سے مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے لپسٹک وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ تو اگر کوئی عورت زیبائش کے لیے یعنی تیار ہونے کے لیے روزے کی حالت میں ایسی سرخی لگائے جو ہونٹ تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو تو اس کا لگانا جائز ہے۔ ہاں، اگر منہ کے اندر چلے جانے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دل یا پیٹ کا آپریشن کروانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دل یا پیٹ کے آپریشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ معدے میں کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جبکہ پیٹ اور دل کے آپریشن سے معدے میں کوئی چیز نہیں جاتی۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے روزے کی حالت میں پلاسٹک سرجری کروانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پلاسٹک سرجری کسی ایسے عضو کی جائے کہ جہاں معدہ یا دماغ تک دوا پہنچنے کا منفذ یعنی راستہ نہ ہو، مثلاً ہاتھ پیر وغیرہ کی سرجری ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کان، آنکھ، ناک وغیرہ کی سرجری کی جائے اور دوا نہ ڈالی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپریشن کے ذریعے چربی نکالنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے خون کی نالی میں چربی جم جانے کی صورت میں آپریشن کیا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس آپریشن میں معدے میں کسی چیز کو داخل نہیں کیا جاتا، محض خون کی نالی میں سے جمی ہوئی چربی کو نکالا جاتا ہے۔ علامہ شامل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافذہ اصل ہی سے داخل ہونے والی شے ہی کو روزہ توڑتی ہے، یعنی معدے کے اندر اگر کوئی چیز داخل کی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اور پیر کا آپریشن کرانا کیسا ہے؟ اس سے روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو ہاتھ اور پیر کے آپریشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس آپریشن میں پیٹ یا دماغ میں کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے، اور پیٹ یا دماغ کے آپریشن میں اگر پیٹ یا دماغ تک کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب روزے کی حالت میں ڈائلیسس یعنی گردے کی دھلائی کرانا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں ڈائلیسس یعنی گردے کی دھلائی کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا تعلق صرف خون کی صفائی سے ہے اور براہ راست جوف معدہ میں اس کے سبب سے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے
کہ روزے کی حالت میں پتے کا آپریشن کرانا کیسا ہے۔ تو روزے کی حالت میں پتے کا آپریشن جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ معدے میں کسی چیز کے جانے سے ٹوٹتا ہے اور اس آپریشن میں معدے میں کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے، انڈور کاپی داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انڈور کاپی ایک پتلی سی نلکی ہوتی ہے جس کو پیچھے کی راہ سے داخل کر کے اندرونی معائنہ کیا جاتا ہے، اس کے داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ اس پر کوئی سیال یا غیر سیال دوا نہ لگائی گئی ہو۔ یعنی نیچے کے راستے سے جو ہے اندر کی چیزیں دیکھنے کے لیے وہ نلی لگائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نلی پر کوئی دوائی وغیرہ لگائی گئی ہے جو معدے تک پہنچ رہی ہے تو اس سے جو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے انڈور کاپی انگلش میں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینا، بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی بیمار کے لیے یا خود اپنے ٹیسٹ کے لیے خون دیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ خون دینے کی وجہ سے روزے کو قائم نہیں رکھ سکے گا اور اضطراری اور مجبوری کی حالت نہ ہو تو خون دینا مکروہ ہے۔ خون دینا اگر کوئی مجبوری کی حالت نہیں ہے تو بھائی خون نہ دے، اگر کوئی مجبوری کی حالت ہے تو اس میں جو ہے خون دے سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کسی روزے دار آدمی کا ہاتھ یا پیر کٹ گیا جس کی وجہ سے خون نکل آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ کہ کھارے یا میٹھے پانی سے کلی کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا۔ تو روزے کی حالت میں کھارے یا میٹھے پانی سے کلی یا وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب روزے کی حالت میں انجیکشن لگا کر دانت یا داڑھ نکالنا کیسا ہے۔ تو روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ خون حلق میں نہ گیا ہو، اور روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا بھی جائز ہے، لہٰذا مسوڑے بھی جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، نیز خون کا نکلنا بھی مفسد صوم نہیں، یعنی روزے کو توڑنے والا نہیں، لیکن اگر خون حلق کے ذریعے سے جو ہے پیٹ میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانا کیسا ہے۔ تو روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر خون تھوک کے ساتھ نکل گیا اور خون تھوک پر جو خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دونوں برابر ہو تب بھی استحساناً روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے جو ہے خون کو جو ہے نہ نکلے بلکہ تھوک دے۔ اب جو ہے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مصنوعی دانتوں کا، یعنی جو بنے ہوئے دانت ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، نقلی دانت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مصنوعی دانت منہ میں لگے رہنے سے نہ روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اب اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بذریعہ انجیکشن کے ذریعے سے دوا یا غذا یعنی کھانا پینا اندر پہنچایا جائے تو روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ موجودہ دور میں جسم کے اندر دواؤں کے پہنچانے کی ایک صورت انجیکشن کی اختیار کی گئی جو جسم کے مختلف حصوں میں لگائے جا سکتے ہیں۔ غذائی ضرورت کی تکمیل کے لیے روزے کی حالت میں، یعنی کھانا پہنچانے کے لیے روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن کا استعمال اگرچہ روزے کی مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے، لیکن چونکہ فساد صوم کی مقررہ علت یعنی منافذ طبعیہ کے ذریعے جوف تک یعنی پیٹ تک دوا یا غذا وغیرہ کا پہنچانا انجیکشن کی صورت میں عام طور پر نہیں پائی جاتی، اس لیے بذریعہ انجیکشن رگوں یا گوشت تک دوا یا غذا پہنچانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کسی انجیکشن سے براہ راست جوف معدہ یعنی پیٹ میں یا دماغ میں غذا یا دوائی پہنچائی جائے تو روزہ ایسی صورت میں روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ احتلام سے یعنی نائٹ فالڈ ہونے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر کسی روزے دار کو سونے کی حالت میں احتلام یعنی حاجت غسل ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔
اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مزید نکلنے سے روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اگر کسی آدمی کی مزید نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ روزے کے متعلق جو ہے، روزہ جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ان کے تعلق سے چند مسائل تھے۔ انشاءاللہ آگے اور مسائل ہے، اسی کے تعلق سے کل ہم آپ کی خدمت میں بقیہ مسائل پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں تمام مسائل پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ کل سے جو ہے شروع ہونے والا ہے، تو اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے سے جو ہے خوب جو ہے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔